اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں تک متقیون کا ذکر ہوا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں سے خاص کافر کا ذکر ہوتا ہے عذاب عظیم تک، اور ومن الناس اس رکوع سے اگلے رکوع تک منافقین کا ذکر ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے۔ ان الذین کفروا بہذا الکتاب ولا یترکون الفساد، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس کتاب کا انکار کیا اور فساد کو نہیں چھوڑا۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، یعنی ان کے حق میں۔ یہ مغضوب علیہم لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا ہوا ہے، وہ غضب کردہ شدہ لوگ ہیں۔ کفر، یہاں سے کفر کا ذکر ہوا۔ نو کفر مطلق انکار کو کہا جاتا ہے۔ هم المفلحون، کامیاب ہے مومن، لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہے۔ هم المفلحون، اور ان الذین کفروا، اب یہاں سے جو فرقہ ہے مغضوب علیہم اس کا بیان ہے۔ نو کفر چار قسم پر ہے۔ ایک ہے کفر باللسان والقلب، زبان سے بھی انکار اور دل سے بھی انکار۔ یقال له الکفر الانکاری، اس کو کفر انکاری کہا جاتا ہے۔ اور یہ آیات کریمہ اس قسم کے کافر کے متعلق ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں ڈرانا نہ ڈرانا۔ دوسرا قسم کا کفر ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کفر جہدی، وَهُوَ يُنْكِرُ بِاللِّسَانِ دُونَ الْقَلْبِ، وہ انکار باللسان کرتے ہیں، دل سے نہیں۔ انکار باللسان ہے، زبان سے انکار کرتے ہیں، دل سے انکار نہیں کرتے۔ دل سے مانتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن زبان سے انکار ہے۔ اس کو کفر جہودی کہا جاتا ہے۔ مثلا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں جیسے کہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس طرح جانتے ہیں کہ یہ برحق کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تیسرا قسم کفر ہے کفر عنادی، وَهُوَ يُنْكِرُ بِالْعَمَلِ الْمَأْمُورِ بِهِ لا باللسان ولا بالقلب۔ کفر عنادی یہ ہے کہ وہ انکار بالعمل ہے، عمل نہیں کرتا، نہ تو زبان سے انکار کرتا ہے نہ دل سے انکار کرتا ہے۔ کیا کفر ابی طالب، جس طرح وہ طالب کا کفر ہے، مانتا ہے، بیٹے میں مانتا ہوں آپ حق برحق نبی ہے، آپ کی کتاب بھی حق کتاب ہے، لیکن
کہا نا نہیں مانتا، اقرار نہیں کرتا کہ مجھے تانا دے گی لوگ آگ سے ڈریے یا اس طرح کی بات ہے۔ اور چوتھا قسم کا کفر ہے کفر نفاقی، یہ انکار بالقلب ہے دون اللسان، یعنی زبان سے تو انکار کرتے ہیں، دل سے انکار کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے اقرار کرتے ہیں، یہ کفر نفاقی ہے، منافق کا کفر ہے، دل سے انکار کرتا ہے۔ اور اس کا بحث یہاں آئے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ ہے انو یہ کفر ہو گیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہے، بہذا الکتاب، اس کتاب پر، سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں۔ حمزہ للاستواء ہے، حمزہ استواء کے لیے ہے، ہمیشہ ماضی پر داخل ہوتا ہے، اس کو مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے، برابر ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں عذاب سے، فالاستقبال، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، خبر بعد الخبر ہو، لا یؤمنون اے لا یصدقون، وہ تصدیق نہیں کرتے، ڈرائے یا نہ ڈرائے ان کافروں کو، لیکن وہ تصدیق تو نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ ایمان نہیں لاتے، بات نہیں سنتے، تو ان کو تبلیغ کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، خواندہ و ناخواندہ برابر شوا، پڑھانا نہ پڑھانا تو برابر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ یہ کام کیوں لگایا؟ تو ان کو تبلیغ کرے، جب جس کا فائدہ نہیں ہے اس کے تبلیغ کا کیا فائدہ ہے؟ لا یؤمنون، وہ ایمان ہے، لا یصدقون، وہ تصدیق نہیں کرتے۔ تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ تبلیغ سے ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یہ فائدہ حاصل نہیں کرتے، لیکن پیغمبر کے لیے اور مبلغ کے لیے اس میں فائدہ ہے، اجر و ثواب تو ملتا ہے، حجت تو قائم ہوتے ہیں، ما علی الرسول الا البلاغ، ثابت آتا ہے، حجت قائم ہے۔ لا یصدقون، یہ تصدیق نہیں کرتے، جب تصدیق نہیں کرتے وَحَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، مہر لگا دے اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ اعتراض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، پھر ان کا کیا قصور ہے؟ مہر جباریت اللہ تعالیٰ نے لگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر عبارت تو یہ ہے کہ لا یصدقون، وہ تصدیق نہیں کرتے، وَلِعَدَمِ تَصْدِيقِهِمْ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جب انہوں نے تصدیق نہیں کیا اس کتاب کا، جب انہوں نے اس کتاب کا انکار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر ہی لگا دیا، وَلِعَدَمِ تَصْدِيقِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مہر لگا دے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر۔ دوسرا جواب یہ ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کسب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، یہ اختیاری تھا۔ اے نجبر معنی جباریت، رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معنی جباریت کا معنی یہ نہیں ہے، معنی جباریت رازاریت، اللہ تعالیٰ جبار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قریب کرے گا، جب اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھینک دے گا، جاؤ کہاں دفع ہونا ہے دفع ہو جاؤ، اس وجہ سے مہر لگا دے اللہ تعالیٰ نے، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں پر، غشاوہ پردہ ہے، جب آنکھیں کون یہ پردے میں ہے،
على قلوبهم على مواضع قلوبهم على سمعهم على مواضع سمعهم. مور جباریت اللہ تعالیٰ نے پر لگا دی. وہ پردے ہیں المستدلین وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم بہت بڑا. لِعِظْمَةِ عِنَابِهِمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النِّفَاقِ، ایک تو عظمت وہ جو ان کا وہ عناد تھا اور ان کی سرکشی تھی تو وہ بڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے عذاب پہ بڑھ دیا ہے. قیامت کے دن کو عذاب ہوگا اور سخت عذاب ہوگا. اب یہاں تک یہ کافر کا ذکر تھا. دوسرے فرقے کا جو مغضوب علیہم، خاص کافر یہ اس کی صفات ہے، یہ کافر ہے، بالکل اللہ کی کتاب کو مانتا نہیں ہے. اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر جباریت ثابت کر دیا ہے، لگا دیا ہے. وہ نہ تو سنتا ہے سماع قلب سے، دلی سننے سے، اور نہ وہ دیکھتا ہے دلی دیکھنے سے. دل کے دیکھنے سے نہیں دیکھتا، ویسے آنکھوں سے تو دیکھتا ہی. اللہ کی کتاب میں قرآن میں لوگ کہتے ہیں اس کے لیے عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ، یہاں سے اس تیسری فرقے کا شروع ہے جو کہ وہ مغضوب علیہم ہے. وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ یہاں سے تیسرا فرقہ شروع ہے. مَن یقول، جو کہتے ہیں یہ ضالین ہے، گمراہ فرقہ ہے، اس سے بھی بچنے کی دعا ہے. کلمہ من توعیزیہ ہے. بعض لوگوں میں سے کہتے ہیں، سارے نہیں. من الناس بعض لوگوں میں سے. بعض لوگ کون ہیں؟ وہ منافق ہیں، ان کے نفاق کا ذکر ہوتا ہے. یہ تیسرا فرقہ ہے. وہ تیسرے فرقے کی وضاحت ہو رہی ہے. یہ منافق ہے، یہ نہ کافر ہے نہ مومن ہے. کیا مطلب؟ دل سے تو انکار کرتا ہے، دل سے تو انکار کرتا ہے، کافر ہے. زبان سے اقرار کرتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے. اب دونوں باتیں ہو گئی. دل سے اقرار کرتا ہے، انکار، زبان سے اقرار کرتا ہے. یہ دورنگا ہے. دورنگا، دو رنگ چھوڑ کر ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ایک ہو جائے دورنگی غلط ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں. یہ فرق ثالث کا بیان ہے، ضالین ہے. لحفظ دمائه والاموال، کہ ان کے مال بچ جائے اور ان کا خون بچ جائے، اپنے حفاظت کے لیے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر. لسانن، آمنا ایمان لائے ہیں ہم، باللہ اللہ پر، لسانن زبان سے. لسانن کا لفظ یہاں ساتھ کہنا ہے. آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے. اگر یہ ایمان ان کا قلبی ہوتا تو پھر تو بات ختم تھے، لیکن لساناً زبان سے کہتے ہیں. یہ ظاہراً دل میں ایمان نہیں ہے. کیوں کہتا ہے لساناً؟ اس لیے کہتا ہے کہ میرا خون بچ جائے، مجھے کوئی مارے نہ، مجھے قتل نہ کرے. اس لیے کہتے ہیں کہ میرا مال بچ جائے، کیونکہ پھر اگر کافر کا مال تو غنیمت ہے، میرا مال بچ جائے. اس لیے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور روز آخرت پر ہم ایمان لائے ہیں. لساناً زبان سے، یہ بھی اقرار زبانی ہے، یہ اقرار زبانی ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ہے یہ ایمان لانے والے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُمْ بِمُصَدِّقِينَ، تصدیق کرنے والے نہیں ہے. ایمان لانے والے تصدیق کرنے والے نہیں، یہ تصدیق نہیں کرتے. تصدیق کس طرح نہیں کرتے؟ مصدقین نہیں ہے، نہیں ہے فیما فی باطنہم، جو ان کے باطن میں ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، یہ ان کے خباثت ہے. یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ کو تو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ تو علیم ذات ہے، خبیر بما فی الصدور ہے.
نو اللہ تعالیٰ کو کس طرح دھوکہ دیتے ہیں؟ تفسیر جمل نے لکھا یحادعون رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یحادعون اللہ، یحادعون رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یحادعون نبی اللہ، بعض کہتے ہیں یہ اللہ کا ذکر للتبرک ہے۔ والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو مومنین ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان اقرار کرتے ہیں، مومن اصحاب کرام کے سامنے آمنا آمنا کہتے ہیں، اصحاب کرام سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ مومن ہے، یہ کلمہ پڑھ لیا، وما هم مومنین نہیں، وما یخدعون احدا، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے کسی کو، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، الا انفسهم، ذات اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون یخادعون اللہ، نو باب مفاعلہ ہے، اگر آپ سوال کریے باب مفاعلہ، اس کا جو ہے نا خاصیت مشارکت ہے، مطلب یہ کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، جب یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتے ہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یحادعون اللہ، اللہ کا ذکر تبرکن ہے، یحادعون نبی اللہ، اللہ کے نبی کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون بخداعہم لانفسہم، اور یہ ما یشعرون ہے، وما یشعرون، یہ نہیں سمجھتے، شعور نہیں رکھتے، وما یشعرون، یہ ما یشعرون ہے۔ حیوانات میں عقل نہیں ہے لیکن شعور ہے، اور یہ لوگ حیوانات سے بھی بدتر ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس کی طرف اشارہ۔ حیوانات میں شعور ہے، ان میں شعور تک نہیں ہے۔ جانور کے سامنے آگ آئے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، کافر کے سامنے آ گیا اپنے آپ کو نہیں بچاتا، شعور نہیں ہے اس میں۔ نو اب مائے شعور پر 5 دلائل ذکر ہوتے ہیں، 5 دلائل مائے شعور پر ذکر ہوتے ہیں کہ یہ مائے شعور ہے، یہ نہیں سمجھتے، ان میں شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، کیوں مائے شعور ہے؟ 5 دلائل ذکر ہوتے ہیں، آگے جائیں۔ ایک دلیل فی قلوبہم مرض، اس وجہ سے یہ مائے شعور ہے، اس وجہ سے ما یشعرون ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کی دلوں میں مرض ہے۔ کون سے مرض ہے؟ شک کا بیماری ہے، شک کے مرض ہے، کذب ہے، جھوٹ کی بیماری ہے ان کے دلوں میں۔ فی قلوبہم مرض، مرض نفاق ان کے دلوں میں ہے، یہ منافقین ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ما یشعرون ہے، مرض ہے، مرض باطنی، کذب، شک، نفاق، یہ بیماری موجود ہے۔ علاج اس کا قرآن ہے، بیماری ان کے دلوں میں موجود ہے، علاج قرآن ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، علاج موجود ہے، آپ اس علاج سے علاج نہیں کر رہا تو کیا مطلب؟ آپ کیا ہوا؟ شروع ہو گئے نہیں ہو گیا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کے۔ فزادہم اللہ مرضا، نو زیادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو، کیوں؟ وَلَمَّا لَمْ يُعَالِجُوهُ بِشِفَاءِ الْقُرْآنِ، جب انہوں نے قرآن کی شفا سے اپنے بیماری کا علاج نہیں کروایا، اللہ تعالیٰ نے مرض زیادہ کر دیا۔ مرض تو تھی پہلا، تھوڑے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے جو غفلت کر لیتا ہے، نماز ایک نہیں پڑھ لیتا، دل پہ کا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اس طرح وہ غفلت کرتا جاتا ہے، وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دین سے، ایمان سے، نماز سے، حج سے، زکوٰۃ سے، ان چیزوں سے نفرت ہونے لگتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو فی قلوبہم مرض، یہ مرض ہے۔ نو ایک یہ اس لیے مائے شعورون ہے، مائے شعورون ہے کہ ان کے دلوں میں ہے بیماری، شفا اس بیماری کا قرآن ہے، یہ نہیں مانتے۔ فزادہم اللہ مرضا، زیادہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو، مرض ہے زیادہ کر دیا مرض۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
اور ان کے لیے عذاب دردناک بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، کذب کرتے ہیں. بما کانوا یکذبون لتصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدم شعورهم فی قولهم آمنا. بما کانوا یکذبون کہ وہ تکذیب کرتے ہیں، انہیں یہ معشعور یہ ہو گیا. دوسری دلیل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، پہلے دلیل تو یہ معشعور تھے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان سے کہا جائے کہ فساد مت کرو، فساد نہ کرو فی الارض زمین میں، نقالوا یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یقیناً ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اس لیے معشعور ہے، کرتے فساد ہے، اپنے آپ کو مصلحین کہتے ہیں، کرنے فساد کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے تصور کرتے ہیں. معشعور ہے، اس لیے معشعور ہے، اس وجہ سے معشعور. یہ دوسرا دلیل ہوگی معشعور پر، یہ دوسری صفت ہو گئی کافر کی. لا تفسدوا بترک الشرائع، ترک شرائع سے فساد نہ کرو. فساد خروج شیء من الاعتدال، اس کو فساد کہا جاتا ہے، کسی چیز کو اعتدال سے نکالنا، یہ فساد. تیسری دلیل یہاں ذکر ہوتی ہے، یہ قال انما نحن مصلحون، یہ کہتا ہے کہ ہم مصلحین ہیں. الا خبردار انہم هم المفسدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار بے شک یہی مفسد ہے، یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں. انہم یہ هم المفسدون فی الارض ظاہرا و باطنا، ظاہر باطن میں یہ فساد کرتے ہیں، یہ فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن یہ نہیں سمجھتے، من مرض قلوبہم، ان کے دلوں کی بیماری کی وجہ سے یہ شعور نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں بیماری ہے نا، وہ بیماری ہے تو بیماری صفرا بیماری مرض جس کے ہو، میٹھی چیز بھی کڑوی لگے تو وہ اس کا قصور تو نہیں ہے، بیماری کا قصور ہے. تو اسی وجہ سے ان کے دلوں میں نفاق ہے، تو یہ نہیں سمجھتے. تیسرا دلیل معشعور پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، تیسرا دلیل ہے جب کہا جائے ان سے آمنو، ایمان لے آؤ. ایمان لے آؤ، کس طرح ایمان؟ کما ایمان مثل ایمان الناس، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے ہیں یہ دوسرے لوگ. اصحابہ کرام سے مراد ہے آمن الناس المصلحون. آمنو کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں. ہاں کب کر سے پتہ نہیں کب سے دیکھا ہوا. یہ معشعور ہے. تیسرے دلیل یہ آمنو، ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے ہیں اصحابہ کرام. الناس مراد کاملین ہے، الف لام عادی مراد اصحابہ کرام ہے. جو اصحابہ کرام معیار حق ہے، اس کے ایمان کو ایک معیار قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام. اللہ اکبر. لیکن صحابہ کرام بھی تبرع کرتے ہیں، اس طرف تو جاتے نہیں ہے، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے خود کیسا عجیب فیصلہ فرمایا، صاف ستھرا. آمنو، ایمان لے آؤ. منافقین کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں. اس طرح ایمان کے مصداق نہ گویا کہ وہ معیار حق ہوگا. نہ قالو، یہ کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ فیما بینہم، آپس میں کہتے ہیں. قالو کس کو کہتے ہیں؟ ضعفاء مومنین کو کہتے ہیں. قالو یہ کہتے ہیں، دل میں کہتے ہیں، یا قال کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ آپس میں کہتے ہیں، یا اپنے دل میں کہتے ہیں، یا کمزور مومنین ہے ان سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئے؟ کما آمن الصفاء، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئے جیسا کہ ایمان لائے ہیں الصفحاء بیوقوف. نعوذ باللہ من ھذا. انہوں نے اصحابہ کرام کو صفحاء کہا. کہا آمن الصفحاء. اصحابہ کرام تو معیار حق ہے،
اصحابہ کرام تو عقل عقلا ہے، یہ کہتے ہیں کہ آمنو کما آمن السفہاء، ارے حدیث ہے، اللہ خبردار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم هم السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں سمجھتے، وہ علم نہیں رکھتے، اپنی بیوقوفی کو نہیں جانتے، یہ بیوقوف ہے، اس لیے بیوقوف ہے، ما یشعرون ہے کہ صحابہ کرام معیار حق اور ان کو یہ اس طرح کے بات استہزاء کے کرتے ہیں، یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان اس طرح لیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، چوتھا دلیل ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، مومنین سے، جملہ فعلیہ بلا تاکید کہتے ہیں، قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، قالوا آمنا، ایمان لائے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، نو یہاں جملہ فعلیہ بلا تاکید، مومنین سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ ملتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا مَزَوْا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے پاس سے چلے جاتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس، شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمَا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جملہ اسمیہ مع التاکید، انما نحن مستہزئون، پھر تاکید بعد التاکید، یقیناً ہم تو مستہزئون، ان سے مذاق اڑانے والے ہیں، ہم تو مومن ایمان نہیں لائے، ہم ان کے ساتھ ویسے مذاق کرتے ہیں، مستہزئون استہزاء کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ استہزاء، یہ ہو گیا۔ اللہ یستہزئ بہم، جب یہ استہزاء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا بدلہ لے گا ان سے، اللہ یستہزئ بہم، مطلب معنی اس طرح آتا ہے کہ مذاق اڑاتا ہے ان کا، لیکن یہ اللہ کے شان کے خلاف، اللہ تعالیٰ کوئی مذاق نہیں، مذاق، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کی اس مذاق کا بدلہ لے گا ان سے، اللہ یستہزئ بہم، دوسرا معنی اللہ تعالیٰ ان کی اس مذاق کی جزا دے گا، ان کو جزا ان کو دے گا۔ اور بعض تفاسیر میں تو اس کا تطبیق بھی اس طرح لکھا ہے کہ قیامت کے دن جی جب وہاں دو جہنم سے دیکھیں گے کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں تو چل پڑیں گے، چلتے 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 جب قریب جائیں گے دروازے بند ہو جائیں گے اور فرشتے کو مارنا شروع کریں گے، مارتے مارتے واپس لائیں گے تو واپس جہنم میں گر جائیں، پھر دیکھیں گے کہ وہاں جنت کے دروازے کھلے، پھر جانا شروع کریں گے، کیونکہ دنیا میں بھی یہ اس طرح کرتے تھے، ایمان کی طرف جب مومنین کے پاس جاتے تھے جنت کے دروازے ان کے لیے کھلتے تھے، واپس آ جاتے تھے، تو اسی طرح اللہ یستہزئ بہم، یا ان کی استہزاء کا اور ان کے مذاق کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان سے لے لے گا، وہ لے لے گا ان سے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ڈھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو فی طغیانہم، ان کی اس شرک سرکشی میں، یعمہون، اندھے پڑے ہوئے ہوں گے، یہ ان کو ایک قسم کے مہلت ہے، وَلِذَلِكَ يَمْهَلُهُمْ يُجَازِيهِمْ جزاء، اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، سرنگون، مع کثرت الطلاع، وہ سرنگون ہوں گے، اسی میں ہوں گے، وہ پڑے رہے ہوں گے، اور یہ یعمہون، یہ پانچویں دلیل، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک، یہ موصوف پہ اوصاف خبیثہ، ادھر اوصاف حسنہ تھے، اچھی صفات کے مالک، اولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی، وہاں ہم نے کہا کہ یہ موصوف بے اوصاف خمسہ حسنہ، اچھی صفات کے مالک، جو پانچ اچھی صفات متقین کے ذکر ہوئے تھے وہ لوگ کامیاب تھے، اور یہاں اولئک یہ موصوف بے اوصاف خمسہ خبیثہ، یہ پانچ بری صفات کے مالک لوگ ہیں، ان کی صفات اچھی نہیں ہے، یہ صفات ان کے برے ہیں، اور یہ اور وہ لوگ ہیں،
اشتروا الضلالۃ اختاروا، انہوں نے پسند کیا ہے، خرید لی ہے انہوں نے الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم، تو فائدہ نہیں دے گا ان کو ان کی تجارت فائدہ مند نہیں ہوگی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہاں پہ سوال وارد ہوتا ہے، ان لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے بالہدی ہدایت کے بدلے. خرید فروخت میں 4 چیزیں ہوتے ہیں. عربی میں اس کو کہا جاتا ہے بائع، مشتری، مبیع، ثمن. 4 چیزیں میں تفصیل کرتا ہوں. بائع اصحابہ کرام، مشتری کفار لینے والا، مبیع ضلالت، ثمن ہدایت، بیچنے والی چیز، بیچنے والا، لینے والا اور وہ پیسے. 4 چیزیں ہوتی ہیں. یہ 4 چیزیں ضروری ہے خرید فروخت میں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی ہے گمراہی کو. وہ گمراہی کس کے پاس تھی؟ انہوں نے جو خریدی کس سے خریدی؟ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے. وہ ہدایت ثمن ہو گیا. ان کے پاس تو ہدایت تھی نہیں. میں نے یہ کتاب خریدی ہے 10 روپے کے بدلے، تو تب جب کہ 10 روپے میرے پاس ہو، حالانکہ ہے نہیں. اعتراض سمجھ آیا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے بدلے. خرید فروخت میں 4 چیزیں ہیں. مبیع وہ چیز، مشتری وہ لینے والا، بائع بیچنے والا، ثمن وہ قیمت پیسے. اب انہوں نے گمراہی خریدی ہے، کس سے خریدی؟ کس کی بدلے خریدی ہے؟ بالہدی ہدایت کے بدلے. ہدایت تو ان کے پاس ہے نہیں. پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ انہوں نے گمراہی خرید لی ہے؟ ان منافقین نے کس سے خریدی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، اشتروا الضلالۃ، گمراہی انہوں نے خرید لی ہے. گمراہی سے گمراہی میں رہنا مراد ہے. گمراہی میں رہنے کو انہوں نے خرید لیا ہے. تھے تو یہ گمراہی میں رہنا بچ رہ گئی. گمراہی میں کس وجہ سے بدلے گے؟ بالہدی، ہدایت لسانی کی وجہ سے. زبان میں انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا، دل میں تو کفر تھا. اصحابہ کرام یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو مومن ہے، تو وہ رہ گئے. انہوں نے ایک قسم دھوکہ کر لیا اپنے ساتھ. ہدایت لسانی کی وجہ سے گمراہی کو خرید لیا کہ یعنی گمراہی میں ہمیشہ رہ گئے. اگر یہ زبانی ہدایت پر نہ آتے، اصحابہ کرام ان کو نہ چھوڑتے، یا تو قتل کرتے یا سے کلمہ پڑھواتے، مسلمان کرتے. لیکن وہاں انہوں نے دھوکہ دے دیا. اس وجہ سے اس طرح الضلالۃ بالہدی. اب سمجھ جائیں یہ طریقہ تھا. ان بالہدی فما ربحت تجارتہم، تو نفع مند نہیں ہے ان کی تجارت. تجارت ان کی قسم، یہ تجارت ہے دنیاوی. قضاء الدہر قد ضلوا قد بانت حسارتہم فباعوا الدین بالدنیا فما ربحت تجارتہم. انہوں نے جو تجارت کیا تو ان میں دین کو بیچا ہے. جب دین کو بیچ لیا ہے، دنیا کو لے لیا ہے. فباعوا الدین بالدنیا فما ربحت تجارتہم. اب جس نے دل کو بیچا ہے اور دنیا لی ہے، اس کا تجارت نفع مند نہیں ہے. وہ ہمیشہ ٹینشن میں اور وہ قسم مسائل میں پھنسا رہتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا. اسی وجہ سے وما كانوا مهتدين، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. وہ ہدایت میں نہیں تھے. یہ ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے، مہتدین نہیں ہے. وما كانوا هو المهتدين الكاملين بذلك الايمان الظاہری. اس ایمان ظاہری سے ان کو وہ ہدایت کاملہ تو نہیں ہو سکتی نا.
ان کو یہ ہدایت ان کے ہدایت کاملہ. یہ ہو گیا وہ 5 اوصاف خبیثہ منافقین کی. مثلہم آپ کی مثال ذکر ہوتے ہیں. ان کی مثال مثلہم ان کی مثال مع حضور النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے 2 مثالیں دی جاتی ہیں. ان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مع حضور النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص جیسے مثلہم ان کی مثال کمثل الذی جیسے مثال اس کی استوقد نارا جس نے جلائی آگ جلائی ہے. استوقد نارا اوقد نارا آگ جلائی سلکائی. وہاں ہونا رجال قاعدون وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. لوگ بیٹھے ہیں. یہ ترتیب سے پڑھیں گے انشاءاللہ تب سمجھ آئے گا. تفاصیر سے یہ اس طرح کی جگہ سمجھ نہیں آتا. جب استاد یہ پڑھا تب جا کے سمجھ آتا ہے. اور نہ تفاصیر میں آپ دیکھیں تفسیر لکھا ہے بہت زیادہ خبر آ جاتے جو مختصر ترجمہ دے کے لفظی ترجمے سے پھر بھی سمجھ نہیں آتی. تو اب انشاءاللہ آپ تھوڑے سے توجہ سے سنیں. ان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہے جیسے کہ ایک شخص آئے اور اس نے آگ جلائی. وہاں لوگ بیٹھے. وَطَلَبَ الْوُقُودَ لِتَقْعِ الْوُزِيرِ مطلب یہ ہے کہ یہاں روشنی ہو جائے. روشنی فائدہ دے دے. مضر اور ضروری اشیاء یہاں سے باہر جائے دفع ہو جائے. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جب روشنی پھیل گئی ارد و گرد. جب اس نے روشن کر دیا ما حولہ ارد و گرد کو اس کا ماحول روشن ہو گیا. ذهب اللہ بنورہم تو لے گیا اللہ تعالیٰ اپنے نور کو. وہ روشنی اللہ نے اٹھا لی. وہ روشنی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی. وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات ثابتۃ فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے. اس طرح اندھیرے میں رہے گی. لا مثال ان کی کیا ہے. اب مطلب اس سے کیا ہے. ایک شخص آیا یہاں اور روشنی لے کر. یہ روشنی جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے ایک نجات کا ذریعہ تھا. جتنا حصہ لینا ہے لے لے. کسی نے لے لیے. کسی نے التفات بھی نہیں کی. روشنی ختم ہوئی تو جس نے لیے تھے اس کے پاس رہ گئے. جس کے پاس نہیں تھی وہ اندھیرے میں رہے. یہ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایمان روشنی ہے. قرآن روشنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آیا. وہاں لوگ بیٹھے ہیں. انہوں نے وہ 3 قسم کے باندھے. سوال سراست پھر رکھے 3 قسم کے باندھے. بعضوں نے یہ روشنی لے کر دل میں جگہ دے دی. اصحابہ کرام وہ نجات پانے والے اس وقت اور انہوں نے نجات پا لی. اور بعضوں نے اس روشنی کو زبان سے لے لیے. منافقین. اور بعضوں نے اس روشنی کی طرف توجہ ہی نہیں کی. کافی نہیں. اب فائدہ کیا ہوا. وہ روشنی اٹھ گئی. جس نے دل میں لے تھی اس کے پاس رہ گئی کہ نہیں. آگے پیچھے کی روشنی اس کے مزے ہو گئے. جس نے اس روشنی کو اپنے دل میں جگہ دی یفید الدنیا والآخرہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو گئے. دونوں بہرمان ہو گئے. جس نے اس روشنی کو زبان سے لیا تھا یفید عرض الدنیا دنیا میں بھی اس کو فائدہ دے دیا. منافق تھا لیکن دنیاوی زندگی تو بھر لی. اور جس نے اس روشنی کی طرف التفات نہیں کیا تھا وہ فی ظلمات اندھیروں میں رہ گیا. حسرت دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئے. تو یہ مثال سمن ہم سمن. سمن یہ بہرے ہیں. یہی لوگ سمن بہرے. بکمن از ہم بکمن
کیونکہ یہ گونگے ہیں، عمیٌ ہم عمیٌ کیونکہ یہی لوگ اندھے ہیں، وہم لا یرجعون یہ حق کی طرف نہیں لوٹتے، حق کی طرف جب نہیں لوٹتے، یہ گم من النفاق الی الہدایت، نفاق سے ہدایت کی طرف۔ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اب آؤ کصیب مع نزول القرآن، یہ مثال قرآن کے ساتھ دی جاتی ہے۔ او کصیب یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، مثلہم ان کی مثال کا مثل اللہ اس شخص کی طرح ہے۔ تفسیر سے ترجمہ سے پتہ نہیں چلتا یہ کس طرح مثال ہے۔ وہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اسلام اور ایمان کو لے آیا، ان کے سامنے رکھ دیا، بھائی لے لو، جس نے لے لیا دل میں جگہ دے دے، منور ہو گیا، دونوں جہان خوبصورت، جس نے نہیں لیا زبان سے لیا تھا اس وقت میں تو ان کو نجات مل گئی، جس نے لیا ہی نہیں ہے وہ اندھیرے میں رہ گیا۔ اب مسئلہ حل ہو گیا۔ اگلی جو مثال ہے یہ قرآن کی ہے، او کصیب من السماء، یا مثال ان کی مع نزول القرآن، قرآن کے نزول کے ساتھ کصیب مطر بارش کی طرح ہے۔ یہ تیسرے فرقے کی مثال ہے۔ فیہ ظلمات، بارش میں کیا ہوتا ہے؟ بارش کی مثال ہے، بارش میں کیا ہوتا ہے؟ ظلمات، اندھیرے ہوتے ہیں۔ کصیب زوردار بارش ہے، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی ہے۔ یہ تین صفات، تین چیزیں۔ بارش کہاں سے ہوتے ہیں؟ آسمان سے۔ قرآن کہاں سے آئے؟ آسمان سے، اوپر سے آئے۔ قرآن بھی اوپر سے آیا، بارش بھی اوپر سے ہوتی ہے۔ قرآن میں حالات ثلاثہ ہے، بارش میں بھی حالات ثلاثہ ہے۔ قرآن کی بھی تین حالات ہیں، بارش میں بھی تین حالات ہوتے ہیں۔ تین صفات قرآن میں، تین بارش میں۔ کس طرح؟ مطلب یہ بارش آسمان سے ہے، فیہ ظلمات، پہلے بات تو یہ ہے کہ اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، رات ہے اور بارش ہے، بادل ہے، اندھیرے ہو گئے، ایک صفت یہ۔ دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ بارش میں رعد ہوتا ہے، گرج ہوتا ہے، آسمان گرجتا ہے، ایک خوف سے کا عالم طاری ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہوتا ہے کہ وہ برق، بجلی ہوتی ہے، چمک ہو جاتے ہیں، روشن۔ یہ تین صفات ہے، قرآن کی تین مضامین ہے۔ ظلمات بارش میں ہے، احکام قرآن میں ہے، قرآن میں احکام کا ذکر ہے، احکام آپ نے ماننے ہیں۔ چوری کیے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی کو قتل کیا تو قصاص کیا جائے گا، سردی ہے یا گرمی ہے روزے رکھنے ہوں گے، سردی ہے یا گرمی ہے یا بارش ہے، پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، اپنے وضو بنانا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، یہ احکام ہے۔ اور رعد سے مراد وعید للکفر ہے، رعد ابطال کفر کا اعلان ہوتا ہے کہ مشرکین عدو اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے، ان پر گرج کی طرح لگتا ہے جس سے کہ آسمان گرجتا ہے۔ ابطال شرک کافروں پر کس طرح لگتا ہے۔ اور برق اس سے مراد وہ نور ایمان ہے، برق سے مراد نور ایمان، چمک ہے، وہ ایمان کے قرآن کے وہ دل میں آ جاتے ہیں۔ یہ حالات ثلاثہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ تین حالات قرآن میں ہے، تین حالات بارش میں ہے۔ بارش بھی آسمان سے آتے ہیں، قرآن بھی آسمان سے آتا ہے، قرآن آ جاتا ہے ان کے ظلمات کو دور کرنے کے لیے، کفر کے اور شرک کو ختم کرنے کے لیے، روشنی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ایک ترتیب ہو گیا۔ جب یہ آتا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابع، اچھا ان پر جو ہے ظلمات اور یہ رعد بہت بھارے لگتے ہیں، احکام قرآن سے بھاگتے ہیں، احکام قرآن سے۔ یجعلون اصابعهم، ڈالتے ہیں وہ اپنے انگلیاں، فی اذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کے گرج سے۔ بجلی گرجتے ہیں، جب بجلی گرجتے ہیں تو پھر وہ ڈر جاتے ہیں، خوف صواعق سے،
میں اس سے مراد توحید ہے. توحید کا اعلان جب ہوتا ہے تو کافر اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں, اپنے تعالی شرک کو نہیں مانتا. میرا سوال توحید ہے. وَإِذَاعَةَ الْمَعَاصِي حذر الموت, ڈر کے وجہ, موت کے ڈر کی وجہ سے بچنے کے لیے موت سے. وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ, اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا. اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے کافروں کو, اللہ تعالیٰ کہے گا محیط بالکافرین ہے. نو یکاد البرق, قریب ہے, ما حولہم فی البرق, نور دلائل کا ذکر ہے, قریب ہے کہ یہ بجلی کی چمک, یکتب ابصارہما, کہ یہ اشکل ہے ان کی نگاہیں, کلما اضاءہما, جب بھی جس وقت بھی جب بھی وہ روشن کر دیتے ہیں, مشوا فیہم, تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں, وہ چلتے ہیں. پھر وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, اور جب اندھیرے ہو جاتے ہیں اس پر, قاموا, تو کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے جگہ پر, کیونکہ آگے تو روشن نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر چاہتا اللہ تعالیٰ, لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ, تو لے جاتا اللہ تعالیٰ بِسَمْعِهِمْ, ان کا قوت سامعہ, سننے کی قوت, وَأَبْصَارِهِمْ, اور آنکھیں, یعنی قوت باصرہ, آنکھیں ان کی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہو قدیر علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ قادر ہے, قادر مطلق ذات ہے.